اور وہ بہت اندوناک واقعہ ہے، عبرتناک واقعہ ہے اور بڑا غمناک واقعہ ہے۔ بڑی تکلیف ہوئی اس سے کہ غالباً کل 3 دسمبر کو سیالکوٹ میں ایک فیکٹری میں کوئی باہرلے ملک کا سری لنکن آدمی تھا، وہ مینیجر تھا فیکٹری کا، اس نے کچھ کیا اور اس کا جو ریئیکشن آیا کہ اس کو مار دیا گیا اور قتل کر کے پھر اس کی لاش کو جلا دیا گیا وغیرہ وغیرہ۔ اس نے اپنی زندگی بچانے کی کوشش تو بہت کی مگر وہ بچے نہ سکا، عوام بہت زیادہ تھی، ہجوم بہت زیادہ تھا۔ کہتے ہیں اصل میں تو تحقیق ہمارے ادارے کرے اور ہمیں اپنے اداروں پر اعتماد ہے کہ وہ صحیح تحقیق کریں گے اس معاملے میں، کہ اس نے کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے نام والا سٹیکر یا اشتہار اس کو نیچے پھینکا، ایسے تکبرانہ لب و لہجے میں، توہین آمیز میں، عوام اس سے مشتعل ہو گئی۔ اس کی یقین کرے بڑی تکلیف ہوئی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کو پکڑتے اور پولیس کے بولو قانون کے حوالے کر دیتے، قانون ان سے نپٹتا۔ پر جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بات کہی کہ جب سے یہ قانون بنایا گیا ہے توہین رسالت کا، توہین پر کسی کو سزا ہوئی نہیں، توہین پر کسی کو سزا، بکری چوری پر تو فوری ہو جاتی ہے اور پاکٹ مار کی تو فوری ہو جاتی ہے، مگر ایسے معاملے سال ہا سال لٹکے رہتے ہیں اور کوئی اس کا فیصلہ ہوتا ہی نہیں، کوئی کرنے دیتا ہی نہیں۔ آسیہ مسیح کے معاملے میں کیا ہوا کہ ننکانہ صاحب کی سپریم کورٹ نے اس کی جو مجسٹریٹ نے، پہلے تو لوئر مجسٹریٹ نے اس کو فیصلہ دیا کہ یہ گستاخ ہے اور سزائے موت کیونکہ پاکستان کا آئین ہے، پھر ہائی کورٹ نے بھی اس کی تصدیق کی کہ یہ ٹھیک ہے، مگر جب وہ معاملہ انٹرنیشنل ہوا تو نثار ثاقب صاحب جس کی آج کل ساری پولیں کھل رہی ہیں، اس نے جناب اس کی کائے ہی پلٹ دی اور اس کو راتوں رات رہا بھی کیا گیا اور باہر ملک بھی، حالانکہ وہ 2 ٹکے کی عیسائن عورت تھی۔ اور اس سے پہلے اسی کے کیس میں وہ عدالت میں تھا، سٹنگ گورنر سلمان تاثیر جو قتل ہوا، اس نے اس کو ساتھ بٹھایا یہ شیخ پورہ جیل میں اور پریس کانفرنس کر کے کہا کہ یہ جو توہین رسالت والا کالا قانون ہے اس کو ہم ختم کریں گے۔ اس کے ریئیکشن میں اسی کے باڈی گارڈ نے اس کو قتل کیا، ممتاز قادری اس کا باڈی گارڈ تھا، پولیس مین تھا، وہ کوئی مسجد کا نمازی نہیں تھا، اس نے اس کو ریئیکشن میں قتل کیا۔ تو تم نے اس گورنر کو کیوں نہ گرفتار کیا؟ اس کی اتنی جرت کیسے ہوئی؟ آسیہ ملعونہ نہیں، اور بھی بہت سارے توہین جنہوں نے کی ان کو راتوں رات نکال دیا گیا اس ملک سے اور وہ باہر بیٹھے ہیں۔ اگر مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا ہے کہ اگر کسی کو سزا ہوتی تو عوام یوں قانون کو ہاتھ میں، پر ہمیں یقین ہے تم پر ظالموں کہ کسی پر گستاخی ثابت ہو بھی جائے تو تم اس کو سزا دیتے۔ اور جیو نیوز کا ایک خان زادہ صاحب کا عجیب قسم کا وہ اینکر ہے، نہ کوئی شکل نہ عقل نہ منہ نہ متھا، جن پہاڑوں نہ تھا، اس کو یہی فکر ہے جی ایک بندے نے گورنر کو مار دیا، ایک کو یوں مار دیا، تو تم خود مارو نا۔ عدالت میں جب پاکستان میں آئین ہے کہ توہین رسالت کی سزا کیا ہے، تو کسی کو ہوئی ہے آج تک؟ ایک ایگزامپل دے دو۔ عوام کو یقین ہے کہ تم نے سزا دینی، اس لیے لوگ قانون ہاتھ میں لیتے ہیں۔ تم سزائیں دینی شروع کر دو، کوئی بھی ہاتھ میں، کیوں کہ اب تم 150 بندہ گرفتار کر رہے ہو اور جس پر الزام لگاؤ گے اس کی کیا زندگی اچھی رہ جائے گی؟ وہ کیا خوشی سے رہے گا؟ اور یہ جو پاکستان کی تصویر ابھری ہے اس لحاظ سے کہ ہم اتنے انتہا پسند ہیں، یہ بھی کوئی قابل قدر ہے؟ عوام کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے تھا قانون، پر تم قانون کی جو ہے عملداری اس کا یقین تو دلاؤ، اس کا جی بندہ مجبور ہو جاتا ہے، لہذا آپ اس پہ عمل کریں۔ اور اب بے لگام میڈیا اس پہ جو تبصرے کر رہا ہے ان کو بھی لگام دے، یہی لوگ ہیں جو انتہا پسندی پیدا کرتے ہیں۔ لال مسجد کے معاملے میں یہ دن رات ابھارتے تھے پرویز مشرف کو، کہاں ہے حکومت کی رٹ، کہاں ہے حکمران؟ اور جب اس ظالم نے آپریشن کر دیا اور کوئی چیز نہ چھوڑی، نہ اس نے قرآن چھوڑا، نہ بچیاں نہ بچے، تو پھر بعد میں یہ کہتے تھے بڑا ظلم ہو گیا، بڑا ظلم کر دیا ہے، کوئی چیز چھوڑی نہیں، اور 6 مہینے نالیوں سے بھی قرآن نکلتے رہے ہیں۔
جن بچوں نے سرنڈر کیا تھا ان کو بھی انہوں نے چھوڑا نہیں. تو کیوں ایسے حالات پیدا کرتے ہو؟ تم بھی تو تنگ نظر ہو اور تمہارا میڈیا بھی تنگ نظر ہے. ہم کہتے ہیں یہ اسلامی ملک ہے. جب تم کہتے ہو کہ حد کے عزت خلاف ورزی ہے قانون کی، تو کیا توہین رسالت خلاف ورزی نہیں ہے؟ مسٹر محمد علی جناح کی توہین کریں تو ابھی قانون حرکت میں آئے گا. علامہ اقبال مرحوم کی توہین کریں ابھی قانون حرکت میں آئے گا. تو پیغمبر کی عظمت یہاں کیوں لاوارث ہے؟ اسلام کی عظمت یہاں کیوں لاوارث ہے؟ اس کو بھی آپ پہرا دیں، آپ اس قانون پہ عمل کریں تو انشاءاللہ پاکستان میں امن ہو جائے گا. باقی ان ساتھیوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، انہوں نے یہ اچھا کیا. ایک تو خود کسی کو مارنا اور پھر مار کر جلانا، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی. اللہ تعالی ہمارے ملک و ملت پہ رحم فرمائے. اب تم کبھی تقی عثمانی کو لا رہے ہو، کبھی طاہر اشرفی کو. ان کی اوقات کیا ہے بیچاروں کی؟ طاہر اشرفی کی کیا اوقات ہے؟ اس کے کہنے سے کون مڑتا ہے؟ قانون کی عملداری دکھاؤ، انشاءاللہ سب مان جائیں گے. بولو بھی صاحب، آپ کا کیا خیال ہے؟ توہین رسالت والے قانون پہ بھی عمل ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ بس کر دو. اللہ توفیق عطا فرمائے. آخر ودعوانا ان الحمدللہ.